خرم دستگیر خان صاحب، اگر ہم قومی اسمبلی میں جو نمبرز ہیں اس کو دیکھیں تو تحریک انصاف کے ہیں 156 ارکان ہیں قومی اسمبلی میں، ایم کیو ایم کے 7 ہیں، مسلم لیگ کاف کے 5 ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ہیں، جی ڈی اے کے 3 ہیں، عوامی مسلم لیگ 1، جمہوری وطن پارٹی 1 اور 2 آزاد ہیں. اور ان میں جو اسلم بھوتانی صاحب ہیں گوادر والے، وہ ہمارے پروگرام میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. اور اپوزیشن کے ٹوٹل نمبر 158 ہیں، آپ کی پارٹی کے 84 ہیں، پیپلز پارٹی 55، ایم ایم اے 16، عوامی نیشنل پارٹی 1 اور 2 آزاد ہیں. اور آج بی این پی مینگل جو ہے وہ بھی اپوزیشن میں شامل ہو گئی ہے. تو جو ڈفرینس ہے تقریباً وہ 14 کا ہے. تو یہ ڈفرینس آپ پورا کر سکتے ہیں؟ جی، ہم تو پورا کرنے کی ابھی کوشش کا آغاز خود پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کنسلٹیشن ہو رہی ہے. لیکن معیشت کا، خارجہ پالیسی کا اور پارلیمانی جمہوریت کا جو جنازہ پی ٹی آئی نے نکالا ہے، اب اس کو کندھا دینا مشکل ہو گیا، اس کا بوجھ آپ بہت کی بڑھ گفتگو گیا. سے میں یہ سمجھاؤں، آپ کا جو جواب ہے کہ بھلے اختر مینگل صاحب حکومت سے علیحدہ ہو گئے لیکن آپ تحریکیت میں اعتماد لانے کے موڈ میں نہیں ہیں. جی نہیں، ابھی اس میں کچھ دن ہے میر صاحب، آپ اس پہ کنسلٹیشن ہوگی اور اس پر غور کیا جائے گا کہ حکومت کہاں جا رہی ہے. لیکن جو میرے بھائی نے بات کی میں یاد کرا دوں، دیکھیں پارٹیاں سیکھتی ہیں اور یہ پاکستان کا سیاسی ارتقا ہے کہ جب صدر زرداری کی ٹرم ختم ہوئی تو وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو باقاعدہ بہت عزت سے کھانا دیا اور اس میں کہا کہ یہ ہمارے جو بھی اختلافات ہیں لیکن جس کی جو آئینی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کی رسپیکٹ ہے. اور آج کل تو میں پچھلے 2 سال سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے مختلف عمائدین جو ہیں بشمول وزیر اعظم، وہ مسلم لیگ نون کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر جا کے اپنی جو ہیں وہ تختیاں نصب کرتے ہیں. ملتان ایئرپورٹ کا افتتاح ہونا تھا، میاں نواز شریف نے کرنا تھا. انہوں نے یوسف رضا گیلانی جو سابق وزیر اعظم تھے، جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اس کو لا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ایکنالج کیا کہ یہ پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا، آج ہماری گورنمنٹ ہے. تو یہ جو رواداری ہے اور ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دیکھیے، میں اور میرا بھائی علی محمد خان ہم مخالف ہیں پر ہم دشمن نہیں ہیں. لیکن یہاں پی ٹی آئی کے ذہن میں ایک عجیب دشمنی ہے کہ جس طرح کل پارلیمان میں خواجہ آصف صاحب نے بڑی سوبر اور بڑے متانت سے یہ سوال پوچھا، جس کا بعد میں وزیر خارجہ نے آ کر جواب بھی دیا. لیکن اس وقت جو ہے جواب دینے کے لیے ایک اور ان کے کالیگ ہیں سینئر وفاقی وزیر، وہ کھڑے ہو گئے اور پورا ایوان جو ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ سسپینڈ ہو گیا. تو یہ ایشو ہے کہ یہاں یہ گورنمنٹ جو ہے، شروع میں جب یہ آئے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ مسخرہ پن ہے، لیکن یہ اب چونکہ مسخرہ پن سے آدم خوری تک آ گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام، یہ آپ جو الفاظ استعمال کریں مسخرہ پن، مسخرہ پن، آدم خوری. جی میں وزیر اعظم کی اگر آپ میں لسٹ پڑھ کر سنا دوں ان کے، تو آپ ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو شروع کا مسخرہ پن تھا، چاہے وہ خاتم النبیین پڑھنے نہیں آیا یا سپیڈ آف لائٹ کو لائٹ آف سپیڈ کہہ دیا، جاپان جرمنی کو ملا دیا، ہزار چیزیں ہیں جس میں یہ ہوئی ہیں. لیکن اب جو ایشو ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے پاکستان کی معیشت کا کلیپس اور کرونا میں جس قسم کی بے حسی، بے برکتی اور بے حرکتی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب پوری ملک میں حکومت کی مفلوج پن سے موت پھیل رہی ہے ہر روز. دیکھیں، ایک بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، نیشنل کمانڈ کنٹرول سینٹر بنا، پریس کانفرنسیں ہوئیں، وزیر اعظم نے غالباً اب آدھی درجن دفعہ قوم سے خطاب کر لیا اس کے اوپر. نتیجہ کیا ہے؟ مستقل انفیکشنز بڑھ رہی ہیں، مستقل اموات پورے ملک میں بڑھ رہی ہیں. تو پالیسی کو کہیں نہ کہیں تو چینج کرنا پڑے گا، لیکن یہ حکومت تیار نہیں ہے اس معاملے. لیکن اس کے میں کیا یہ تاثر لوں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے عمران خان صاحب کا اقتدار جو ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، ان کو خطرہ ہے جب بھی پاکستانیوں کی ناحق جانیں جائیں گی، اور غالباً یہ میرے بھائی کے الفاظ تھے قومی اسمبلی میں، تو ذمہ دار حکمران ہوگا. یہ وہ جو اپوزیشن میں تھے تب انہوں نے بڑی مشہور جی بڑی. اچھا علی محمد خان صاحب، یہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ناراض اتحادی ہیں، اپوزیشن نہیں، وزیر اعظم صاحب خود چل کے ان کے پاس چلے جائیں؟ دیکھیں، پہلے 2 باتوں کی وضاحت. انہوں نے خان صاحب کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتے کہ پاکستان کو ایک ایسا وزیر اعظم ملا ہے.
حالانکہ ان کا یہ ایک ذاتی فعل ہے، لیکن جب وزیر اعظم کرتا ہے تو پوری قوم اس کو دیکھتی ہے اور نوجوان لاکھوں اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ بھلا آدمی جب کھڑا ہوتا ہے، جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو پیدل اترتا ہے وہاں پہ، ان کا ذاتی فعل ہے، لیکن محبت کا اظہار ہے۔ آپ نے ان کے ایک سلپ آف ٹنگ کو ٹارگٹ کیا۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے دنیا کو بتاتا ہے کہ مسلمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، اور پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کا جو نیشنل نیٹ ورک پہ دنیا کو بتاتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں ہالینڈ یا نیدرلینڈز یا سویڈن وغیرہ میں جب آپ بیٹھ کے ڈنمارک میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے بناتے ہو تو ہمیں اس کا کتنا دکھ پہنچتا ہے، تو یہ بھی پھر ساتھ ایکنالج کریں۔ جہاں تک دوسری باتوں کا تعلق ہے، دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی فوت ہوتا ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے کوئی کتا یا جو ہے وہ پیاس کے مارے فوت ہوگا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، تو حکمران وقت چاہے کوئی بھی ہو، اور حکمران وقت میں صرف وزیر اعظم نہیں آتا، اس میں تمام اقتدار میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، حصہ بقدر جثہ، آپ سے اللہ پوچھے گا۔ جو کوئی فوت ہوتا ہے اور اس کا قاتل نہیں ملتا تو اس کا پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ حکمرانوں سے۔ اس میں ہم بھی ثانیہ ساہیوال میں جو میں سمجھتا ہوں میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور پوچھے گا، ہر اس صاحب اقتدار سے، ان کے دور میں چاہے رہے ہوں ہمارے دور میں، پوچھے گا اللہ تعالیٰ جب تک وہ قاتل کا جو ہے کھرا نہیں ملتا۔ اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں کسی کو منانے میں کسی کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، اور روٹھے ہوئے کو منانے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت ڈالتا ہے۔ مینگل صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، جتنا ان سے تھوڑی بہت ڈیلنگ میری ہوئی ہے، کچھ آیا گیا ہوں کچھ قرارداد پاس کرانے کے لیے، میں نے دیکھا ہے بلوچ ویسے بھی اور مینگل صاحب بالخصوص آنریبل آدمی ہیں اور عزت دار لوگ ہیں، کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، اور جو آدمی مضبوط ہوتا ہے، جو دوستی میں مضبوط ہوتا ہے، اس کو وہ ناراض بھی ہوتا ہے، تو ناراضگی کو دور کرنا جو ہے وہ سیاستدان کا فن ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس سینئر لوگ موجود ہیں، نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا، لیکن ہمارے پاس پرویز خٹک صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، خان صاحب خود ہیں، انشاءاللہ اسد عمر صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب خود جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت پڑی تو چلے بھی جائیں گے، اقتدار کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان پوری فیڈریشن کے لیڈر ہیں۔ بڑے عرصے بعد، یہ میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، اس پہ میں بیٹھ کے علیحدہ پروگرام کر سکتا ہوں، بڑے عرصے بعد بھٹو صاحب کے بعد یا بے نظیر صاحبہ کے بعد ایک لیڈر آیا ہے جس کو پورا پاکستان اون کرتا ہے۔ بدقسمتی سے میاں صاحب میں صلاحیت تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپر پنجاب تک لیکن وہ لیڈر جب آج سندھ گیا تو چیف منسٹر سندھ کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن میں اس پہ ایک اور بات، میں ناصر شاہ صاحب جو ہیں بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں، میں نہیں چاہتا کوئی ایسی بات ہم ادھر کریں اور وہ ٹپیکل ماحول بنے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ملک کا بڑا ہوتا ہے، اور مراد صاحب اگر ان کو ویلکم کرنے چلے جاتے تو اس سے مراد صاحب کی، سی ایم صاحب کی عزت بڑھتی۔ اور اس سے ایک اور بھی چیز ہے، اس طرح کے تھوڑے سے رکھ رکھاؤ سے آپ کے معاشرے میں پولیٹیکل کلاس کی عزت بڑھتی ہے، آپ میچور لوگ نظر آتے ہیں۔ سے محسن بھوپالی کا شعر پڑھوں گا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے؟ کیا پاکستان کے جن کو جاہل عوام کہا ہے پنجاب کی وزیر صحت نے، وہ وائرس کو فلو سمجھتے رہے، وزیر اعظم فلو سمجھتے رہے؟ اور جو ایک بات جو میں نے وزیر اعظم کے الفاظوں کے کہا، سلپ آف ٹنگ ہے، فرمایا تھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اموات اور بڑھیں گی، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے، عوام احتیاط کریں گے تو وائرس کے ساتھ بہتر گزارا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ناصر شاہ صاحب سے بات کر لوں۔ ناصر شاہ صاحب، میں اب آپ کو سیاست میں نہیں الجھاتا، کوئی یہ بتائیں کہ کیا صورتحال کو بہتر ہو رہی ہے سندھ میں؟ کیا کرونا وائرس کے خلاف ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے؟ متحد ہو کے ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا سندھ میں کوئی صورتحال اس حوالے سے بہتر ہو رہی ہے؟ جی بالکل بھی بہتر نہیں ہو رہی، اور پیشنٹ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور بڑا پریشر اور دباؤ آ رہا ہے جو بھی صحت کے ادارے ہیں یا جو بھی فیسلٹیز بنائی گئی ہیں وہاں پہ، اور کوئی صحیح صورتحال نہیں ہے۔ ٹیسٹ کی ہم نے بہت کیپیسٹی بڑھائی ہے، 10-11-12 ہزار تک بھی پہنچے ہیں، لیکن 20-25% جو ہے وہ ریشو آ رہا ہے پازیٹیو کا۔ اچھا، تو کوئی ایسے اچھی صورتحال نہیں ہے، اور اس میں مزید ایفرٹ لینے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے اگر سب لوگ ایک ساتھ اس پر عمل کریں، فیڈرل گورنمنٹ بھی اور دیگر پروونشل گورنمنٹس بھی، جی تو پھر اس کا امپیکٹ صحیح آئے گا۔ جی بہت
بات کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ایک مل کر ایک اسٹریٹجی بنائیں اور اس پہ کام کریں. بہت بہت شکریہ ناصر حسین صاحب. یہ وقفہ کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.